شنیدہ کے بود مانند دیدہ، سنا ہوا دیکھے ہوئے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ معاشرہ اب کسی نہ کسی حد تک واقف ہوتا جا رہا ہے کہ نابینا و معذور مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی معاشرتی بندھنوں، مشکل حالات، وسائل کی کمیابی اور عدم آگہی کے باوجود خانگی سے لے کر تعلیمی اور دفتری زندگی تک اپنا عملدارانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن یہ سب الادین کے چراغ کے جادو کی چھڑی سے نہیں ہوا، بلکہ صدمات و حادثات، آہ و سسکیاں، ٹھوکریں اور جھڑکیاں بھگتنے کے بعد، اپنی کوہ کنی و کوہ پہمائی سے سنگلاخ زمینوں کو ہموار کرنے کے بعد ممکن ہوا۔ محنت و مشقت کے اسی باب کو مشاہدے کے روپ میں بطور جھلکیاں معاشرے کے سامنے لانے کے لیے پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کی جانب سے، جو کہ معذوروں کے لیے ملک کے طول و عرض میں سرگرم معذوروں کی متحدہ آواز ہے، کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو تیار کرنے والے بھی PDF کے منچلے اور غیر پروفیشنل رضاکار فیمیل کارکنان ہی ہیں۔ اس لیے فنی محاسنوں سے قطع نظر، حقیقت پر نظر رکھ کر اس کا مشاہدہ کریں تو امید ہے کہ دل بھر آئے، کیونکہ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ السلام علیکم، میرا نام ایسٹر جین ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں۔ کرنٹلی میں ڈپارٹمنٹ آف دا امپاورمنٹ آف پرسنس ود ڈسیبلٹیز میں ایز اے اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر کام کر رہی ہوں BPS 17 میں۔ میری کوالیفیکیشن MA انگلش لٹریچر اور MAd ان اسپیشل ایجوکیشن ہے۔ یہ میں نے جاب کے ساتھ ساتھ کیا ہے BAd اور MAd، تاکہ پروفیشنل گروتھ بھی ہوتی رہے۔ باقی اسکولنگ میری آئیڈریو اسکول فار دا بلائنڈ اینڈ ڈیف سے ہوئی ہے میٹرک تک۔ پھر اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ ایک انکلوسیو کالج سے کیا ہے، عبداللہ گورنمنٹ کالج فار ویمن۔ عبداللہ گورنمنٹ کالج فار ویمن سے انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا BA آنرس میں۔ وہاں سے میں نے BA آنرس کیا انگلش میں اور پھر ماسٹرز کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ پرائیویٹ جابز بھی کی، NGOز کے ساتھ بھی کام کیا سوشل سیکٹر میں، اور ریپرزینٹ کیا پاکستان کو انٹرنیشنل پروگرامز میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ میں نے کوریا میں ریپرزینٹ کیا ویمن کی ایک ورکشاپ پہ میں ان 2005۔ اس کے بعد پھر PDF کے پلیٹ فارم سے ایک ٹریننگ کی ان 2006 انڈیا سے، 45 ڈیز کی ٹریننگ تھی۔ اس میں بہت ساری چیزیں کور کی گئی تھیں، کوکنگ اور کمپیوٹر اور لینگویج اور کراٹے، اور کافی ساری چیزیں اس میں انہوں نے کور کی تھی اس ٹریننگ میں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے PAB سے بھی ریپرزینٹ کیا ایز اے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ۔ میں نے PAB سے 3 انٹرنیشنل ایونٹس میں ریپرزینٹ کیا ان انڈیا۔ 2012 ایک ریجنل کانفرنس تھی، وہاں میں نے پیپر بھی پریزنٹ کیا تھا۔ 2012 میں نے ایشین بلائنڈ یونین کی کانفرنس میں ایک پیپر پریزنٹ کیا، جس میں کہ ساؤتھ ایشین ویمن کی ورکنگ کنڈیشنز کے حوالے سے ریسرچ شامل تھی، کہ کہاں کہاں پر امپلائیڈ ہیں ویمن ود ویژول امپیئرمنٹ۔ اس کے بعد میں نے شری لنکا میں ایک ورکشاپ اٹینڈ کی آن لیڈرشپ اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ، اور اس کے بعد اسی کی پوسٹ ورکشاپ ہوئی تھی نیپال میں ان 2014۔ یہ تینوں ایونٹس میں نے PAB کے پلیٹ فارم سے ایز این انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ اٹینڈ کیے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک اسکالرشپ ون کی، اور ٹیچرس ٹریننگ پروگرام پر میں گئی امریکہ فار 6 ویکس۔ یہ پروگرام 2016 میں ہوا تھا، اور اس پروگرام کا ٹائٹل ہے ٹیچنگ ایکسیلنس اینڈ اچیومنٹ پروگرام فار پاکستان۔ اور یہاں پر ٹیچرس کو، جو کہ سیکنڈری اسکول ٹیچرس ہیں، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے دنیا بھر سے۔ تو پاکستان سے 40 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے، ان میں سے میں ایک ویژولی امپیئرڈ واحد پارٹیسپینٹ تھی۔ اور پھر وہاں سے ٹریننگ کی یونیورسٹی آف ناردرن کولوراڈو سے 6 ویکس کی ٹریننگ کی، اور واشنگٹن DC میں ہماری اوپننگ اینڈ کلوزنگ سیریمنی ہوئی، اور سرٹیفکیٹ کورس تھا یہ۔
اس کے علاوہ کرنٹلی میں پڑھا رہی ہوں بچوں کو، اور ساتھ ساتھ میں نے بی ایڈ بھی کیا ان 2012، اور پھر اب 2019 میں نے ایم ایڈ ان اسپیشل ایجوکیشن کیا ہے، تاکہ میرا ایکسپیرینس اور میری کوالیفیکیشن میچ ہو سکے، اور میں اپنے بچوں کے جن کو میں پڑھا رہی ہوں ان کو بہتر طریقے سے تعلیم دے سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سوشل گیدرنگز یا کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، لوگ انوائٹ کرتے ہیں ڈسیبلٹی رائٹس کے حوالے سے بولنے کے لیے، تو وہ بھی چاہے پاکستان ہو یا پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھی میں نے ٹریول کیا، فیصل آباد، سبی، کشمیر، تاکہ وہاں کے لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے اور اپنے رائٹس کی بات کی جا سکے۔ میرا میسج، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میرا میسج بلائنڈ پرسنس کے لیے یہ ہے کہ ہمت کریں، خود کو منوائیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بہترین تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، بکس پڑھ سکتے ہیں، بکس کو اب سن کے ہم ایکسیس کر سکتے ہیں۔ جب میں پڑھ رہی تھی تو بہت مشکل تھا، لوگوں کی مدد لینی پڑتی تھی، اور انگلش ریڈنگ والے لوگ بھی بہت کم تھے۔ تو اب آپ کے پاس بہت سہولت ہے، بہت پڑھیں، کیونکہ تعلیم میں ہی ہماری نجات ہے، تعلیم ہی ہمیں بچائے گی اور منوائے گی، ہم اسی کے تھرو خود کو منوا سکتے ہیں سوسائٹی میں۔ اس کے علاوہ جو ہے سائٹڈ افراد کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ایز نارمل پرسن ٹریٹ کریں، ویسے ہی ہم سوچتے ہیں آپ کی طرح، ویسے ہی ہنستے ہیں، ویسے ہی ہمیں دوست بنائیں، اوور پروٹیکٹ نہ کریں دیکھ کے، اور چچ چچ کی آوازیں نہ نکالیں، یہ افسوس نہ کرے دیکھ کے کہ اس بندے کے پاس چھڑی ہے، وہ یہ تو بس سب قابل ترس ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ گھر سے نکلا ہے تو وہ ہمت کر کے نکلا ہے، اب اسے آگے آپ نے لے کے جانا ہے، تو اس کا ساتھ دیں آگے بڑھنے میں۔ یہ سوسائٹی اسی طرح چلتی ہے۔ ایون ایز اے بلائنڈ پرسن، میں کتنے ویژولی امپیرڈ لوگوں کے گھروں پہ گئی ہوں، ان کے لیے دور دور علاقوں میں نے ٹریول کیا ہے، تاکہ ان کو موٹیویٹ کر سکوں ایجوکیشن کے لیے، ان کے پیرنٹس کو کنونس کر سکوں کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، کیونکہ ایک جب تک اسپیشل اسکول میں بچے ہوتے ہیں تو پیرنٹس پڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہاں ساری سہولتیں موجود ہیں، وین اویلیبل ہے، لیکن ذرا سا جب انہیں لگتا ہے کہ انہیں محنت کرنی پڑے گی تو وہ بچیوں کو گھروں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے، میں نے اپنی دوستوں کو، اپنی فیلوز کو انکریج کیا، اور ان میں سے آج بہت لڑکیاں سیٹل ہو گئی اور اچھی جابز پہ کام۔ السلام علیکم، میں حمیرہ حمید ہوں اور میرا تعلق کراچی سے ہے، اور میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں۔ الحمدللہ میں نے ڈبل ایم اے کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے، سب سے پہلے ایم اے اردو لٹریچر، اور اس کے بعد ایم اے اردو لنگوسٹکس کیا ہے میں نے، جس میں الحمدللہ گولڈ میڈلسٹ ہوں، اور میں نے ڈیری اسکول فار دی بلائنڈ سے میٹرک کیا۔ اس کے بعد میں نے انٹر اور گریجویشن جو ہے وہ اسلامیہ گورنمنٹ آرٹس اینڈ کامرس کالج سے کیا، اور پھر کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور یہاں سے ڈبل ایم اے کیا۔ اس وقت میں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز یونیورسٹی آف کراچی میں ایز اے کمیونیکیشن آفیسر اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں الحمدللہ۔ اور ان تمام تر تعلیمی سفر میں اور یہاں پر جتنی بھی میں نے جو بھی کامیابی حاصل کی ہے، اس میں مجھے بہت ساری تکلیفیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، مشکلات آئیں، بہت سارے معاملات آئے، لوگوں کے جو سماجی رویے تھے، کبھی نیگیٹو کبھی پازیٹیو، لیکن میں نے تمام چیزوں کو فیس کیا الحمدللہ اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ میرے پیرنٹس، میرے اساتذہ اور میرے بہت اچھے دوستوں کا کوپریشن میرے ساتھ رہا ایک طرف، تو دوسری طرف معاشرے کے وہ لوگ بھی تھے جو مخالفتیں کیا کرتے تھے اور جو نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ہمیں کون سی مشکلات پیش آتی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی فیس کیا اور چلتے چلے گئے یہاں تک کہ اپنا سفر مکمل کر کے اب پریکٹیکل لائف میں آ گئی ہوں، اور یہاں پر میں الحمدللہ پچھلے 15 سال سے یہاں ایز اے کمیونیکیشن آفیسر اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں، اور کوشش یہی کرتی ہوں کہ جس طرح میری ایجوکیشن میں درپیش آنے والی تمام تر مشکلات کو میں نے فیس کیا اور کامیابی حاصل کی، اسی طرح اپنے ملازمتی سفر کو بھی بہتر سے بہتر بنا رہی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح یہاں پہ دیگر امپلائیز کے ساتھ پیش آتے ہیں سب ڈائریکٹرز وغیرہ، اسی طرح میرے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، مجھ میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بحیثیت بلائنڈ امپلائی مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں بلائنڈ ہوں، مجھ سے بھی اسی طرح کام لیا جاتا ہے
جس طرح دوسرے امپلائیز سے لیا جاتا ہے. میرے ساتھ میرے کولیگس، میرے تمام جو مینجمنٹ ہے، سب بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، اور میں بھی ان سب کا خیال رکھتی ہوں. میں اپنے طور پہ کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح سب کے ساتھ رہوں کہ لوگ میری طرف آئیں اور مجھ سے موٹیویٹ ہوں. اور اس کے علاوہ فردر ایکٹیویٹیز میں بھی میں حصہ لیتی رہی تھی. اسکول لائف، کالج لائف، یونیورسٹی لائف میں نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ فردر ایکٹیویٹیز جس میں ڈیبیٹ، نعت خوانی، سنگنگ، انسٹرومنٹ پلینگ، اور اس کے علاوہ تمام تر ایکٹیویٹیز جس میں اولمپکس وغیرہ شامل ہیں، بھرپور حصہ لیا میں نے. اور میرے جو شوق ہیں اس میں میوزک بجانا اور سننا. میرے استاد سر شاہد میمن صاحب، ان سے میں بہت زیادہ امپریس تھی. وہ مجھے پروگرامز وغیرہ میں لے کے جایا کرتے تھے، اور انہیں دیکھ کے میرے اندر ایک جذبہ جاگا کہ جس طرح یہ بلائنڈ ہو کر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، میں بھی اپنے سر کی طرح محنت کروں اور انسانیت کی خدمت کروں. بس اس دن سے آج تک میں مختلف طریقوں سے کوشش کرتی رہی کہ نابینا افراد کی خدمت کی جائے. اور اس طرح سے میں پی ڈی ایف سے میں نے اسٹارٹ لیا. وہاں پہ بحیثیت ایک ممبر سر نے مجھے متعارف کیا. اس کے بعد میں سر کے کہنے پر پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ سندھ میں گئی، اور وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں ایز اے ایجوکیشن سیکریٹری اور ایز اے چیئر پرسن وومنس ونگ پی اے بی سندھ میں. اس کے علاوہ دیگر بہت ساری جو این جی اوز ہیں، مثال کے طور پہ ایک این جی او ہے خدمت انسانیت. وہ لوگ جو ہیں سب کا خیال رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس ڈسیبل جو پرسنز ہیں ان کا کوئی تصور نہیں تھا. وہاں جا کے میں نے اسپیشل پرسنز کو وہاں انٹروڈیوس کروایا، اور آج وہاں پر بھی خدمت انسانیت میں اسپیشل پرسنز کا بھی نام ہے. انہیں اپنی سروس کے دوران مجھے 3 ایوارڈز ملے. ایک بار مجھے جو پہلا ایوارڈ ملا وہ بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ ملا یہاں آئی سی سی بی ایس میں، جو کہ انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہے. دوسرا ایوارڈ مجھے ملا ایکسلنس امپلائی آف دی ایئر کا. اور ابھی ریسنٹلی مجھے تیسرا ایوارڈ بھی یہاں پر ملا ہے اچھی اٹینڈنس اور اچھی پرفارمنس رکھنے پر. یہ اپنے ساتھیوں کو نہ صرف نابینا بلکہ پورے معاشرے کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ وقت کتنا بھی کٹھن ہو، حالات کتنے بھی مخالف ہوں، آپ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور کوشش کریں. جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں انتہائی محنت سے کام کریں تو وہ وقت دور نہیں کہ آپ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں. آخر میں اپنی بات کا اختتام میں اس بات پر کروں گی کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. طرح تم خیز موجوں سے، وہ گھبرایا نہیں کرتے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام نگہت نصیر ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. میں فزیکل ہینڈی کیپ ہوں اور میں اپنی مزید آپ سے اپنا لائف جرنی شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں اپنی کوالیفیکیشن کے حوالے سے. میں نے ماسٹرز کیا ہے کراچی یونیورسٹی میں ان میتھمیٹکس اینڈ میں وہاں کی گولڈ میڈلسٹ ہوں. اس کے علاوہ جو ہے میں نے اپنا لا گریجویٹ کمپلیٹ کیا فرام دادا بھائی یونیورسٹی آف ہائر ایجوکیشن، اور وہیں پہ میں ابھی لیکچرشپ کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ میں سندھ ہائی کورٹ میں پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں، اور کراچی بار ایسوسیشن سے جو ہے اور پاکستان بار ایسوسیشن سے میں انرولڈ ہوں. اس کے علاوہ یہاں پہ پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کے ساتھ ایز اے بورڈ ممبر جو ہے وہ میں کام کرتی ہوں. پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ کافی پرانا ہے، جس کو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی. اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں کوالیفیکیشن ود مائی ڈسیبلٹی ہی میں نے جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور میں ہمیشہ جو ہے وہ نارمل اسٹوڈنٹ کے ساتھ پڑھی ہوں. میں کبھی اسپیشل اسکول نہیں گئی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ زندگی میں ظاہر ہے جب میں نے یہ حاصل کیے ہیں گول وغیرہ اور میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے بہت زیادہ مشکلات بھی فیس کی ہیں. اور وہ مشکلات جو ہیں وہ انسان ظاہر ہے آپ جب کسی مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، چاہے آپ کا مقصد چھوٹا ہو یا بڑا.
تو مشکلات تو آپ کے آنی ہیں. جو ہم نے سب سے پہلے جو سب سے بڑی مشکل ہم لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے جو ایز اے ڈسیبل پرسن، وہ ہوتا ہے لوگوں کے رویے آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ فزیکل ہینڈی کیپس ہیں تو آپ کا جو ایکسس ہوتا ہے، آپ کہیں جاتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ آپ اس جگہ کو ایکسس کرنا آپ کے لیے بہت کٹھن ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہماری لائف میں آتی ہیں، لیکن اگر آپ کا مقصد بڑا ہے تو پھر مشکلیں آپ کو نہیں ہرا سکتی. اور میں اس چیز پہ جو ہے وہ بلیو کرتی ہوں، اور اسی چیز کو جو ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ میں آگے بڑھی، اور میں نے اپنے جو ہے مقصد کو اچیو کیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی میرا مقصد یہاں پہ رک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے ایک چیز اور شیئر کرنا چاہوں گی. الحمدللہ میں ایک میرڈ وومن ہوں، اور میری ایک بیبی ہے جو کہ اس وقت 1.5 ایئر کی ہے. اس کی تمام دیکھ بھال جو ہے وہ میں خود کرتی ہوں. تو میں آپ کو یہ سب بتانا چاہ رہی ہوں کہ میری جو لائف ہے وہ مطلب ایک ایسی لائف ہے جیسے ایک نارمل پرسن کی ہوتی ہے. ان تمام ڈیفیکلٹیز کے باوجود، اس ڈسیبلٹی کے باوجود بھی الحمدللہ میں ایک میرڈ لائف جو ہے وہ گزار رہی ہوں، میرڈ، اور میری ایک بیبی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے تمام جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک بالکل ہی نارمل لائف ہے میری. لیکن اس پوری لائف کو جس کو میں نارمل ٹریک پہ لا چکی ہوں اپنی محنت سے، اپنے اللہ کے کرم سے، تو اس میں ایک چیز ہے جس کا ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے اور ہارڈ ورکنگ کرنی ہے. اگر یہ دو چیزیں ہم نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیے نا گول، تو پھر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی مشکل آپ کو نہیں ہرا سکتی. اور اگر یہاں پہ میں تذکرہ نہیں کروں گی پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کا، تو مجھے لگے گا کہ میں ناانصافی کر رہی ہوں. تو میری جو ہے وہ لائف کو بنانے میں پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. میں نے پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کو جوائن کیا تھا اپنے وین آئی واز ان میٹرک. اور میٹرک کے بعد میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تعلیم کو کنٹینیو کرنے کا، کیونکہ میں گیو اپ کرنا چاہ رہی تھی ڈیو ٹو دی بیہیویئر آف دی پرسن. لوگوں کے رویوں نے مجھے تھکایا تھا. لیکن جب میں یہاں پہ آئی اور یہاں پہ میں نے ملی ہوں میں پاکستان یہاں کی چیئرمین صاحب سے، وائس چیئرمین صاحب سے، تو مجھے لگا کہ جو ہے وہ زندگی مشکل ضرور ہے لیکن اچیو کرنا ناممکن نہیں ہے. تو this is all about for my this is all about my journey. اور میں آپ لوگوں کو بھی بس یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ زندگی کا مقصد بنا لیں اور پھر اس کو اچیو کر لیں. تھینک یو سو مچ.